پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ جگہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. اور اگر آپ اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جیو پالیٹکس. جیو پالیٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ پالیٹکس تو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن جغرافی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی ڈپلومیٹک ایونٹ ہو، کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو، کسی قسم کا بھی ہو، تو اس کے اندر ڈپلومیسی کے اندر جغرافی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو اگر ہم بات کریں ملاقات کہاں پہ ہونے جا رہی ہے، تو وہ الاسکا کے اندر ہونے جا رہی ہے. الاسکا واز اے پارٹ آف رشیا بفور 1867 if I'm not wrong. تو 1867 میں رشیا نے امریکہ کو یہ جگہ جو ہے وہ سیل کی تھی، اور اس کی جو اگر آپ آرکائیوز میں جا کے اس کی پوری ڈاکیومنٹیشن دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو اس کی پرائس تھی وہ تقریباً $7.2 ملین تھی، یعنی کہ اتنی کم پرائس میں. اور اس کی پرائس ظاہر ہے کہ آج کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو ایکسپینسو اپنی جگہ پہ، لیکن جتنی ایکسپینسونیس اس کی ڈیو ٹو جیوگرافیکل لوکیشن ہے تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگین اٹ واز پارٹ آف رشیا. اور اگر آپ اس کی لوکیشن ویسے دیکھیں تو لوکیشن جو ہے وہ مین لینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ سے تو کٹ آف ہے، لیکن یہ کینیڈا کے ساتھ ہے، لیکن پارٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اگر آپ اس کو دیکھیں ملاقات کو، تو اس کی ایک تو لوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا کس طرح دیکھ رہا ہے، جو انٹرنیشنل اسکالرز ہیں وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے والے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر 2-3 قسم کی جو ہے وہ رائے ہے، یا 2-3 قسم کے جو ہے وہ پرسپیکٹیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جس کے اندر ایک تو یہ ہے پرسپیکٹیو کہ جی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ملاقات کریں اور وہ سرنڈر کر دیں 4 جو ایریاز ہیں، 5واں کریمیا، 4 دونستیک اور خیرسون اور ایک اور ریجن ہے. تو تقریباً یہ 5 ریجنز بنتے ہیں جس کے اندر کریمیا ہے. کریمیا کی ایک الگ کہانی ہے. 2014 کے اندر رشیا نے اس کو آکیپائی کیا تھا، اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پرابیبلی کوئی جنوری میں کیا تھا 2014 کے اندر، جب وہاں پہ کرسمس منایا جاتا ہے. یہ جو رشینز ہیں یہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، تو یہ کرسچینٹی تو ہے، لیکن یہ 25 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مناتے ہیں زیادہ تر جو کیتھولک کرسچنز ہیں. لیکن یہ جو کرسچنز ہیں یہ تھوڑے سے مختلف ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو مطلب یہ مناتے ہیں تو یہ جنوری میں ان کی 7 جنوری کو جا کے ان کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، اور یہ اینڈ آل دیٹ. تو یہ میرے خیال میں سیلیبریشن کا یہ ٹائم تھا جب 2014 کے اندر کریمیا کے اوپر یوکرین کا پارٹ تھا، اس کے اوپر رشیا نے جو ہے وہ انویڈ کیا تھا. اٹ واز فرسٹ ٹائم وین رشیا انویڈڈ یوکرین. پھر 2022 میں فیبرری میں ہم نے دیکھا کہ 22 فیبرری کو پرابلی تو یہ ایک ہوا تھا ایونٹ. تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ یہ مسلسل جنگ جو ہے وہ جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوئی وہاں پہ. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یوکرین کے اندر، ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ یہ، کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن کی جو باڈی لینگویج لگتی ہے یا ان کی جو اسٹیٹمنٹس لگتی ہیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے اوپر اگریمنٹ کر بھی لیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے مطابق وہ سرنڈر کرنے والے ہیں، اور سرنڈر کر دیں گے کہ ہمارے پاس اتنی پار نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. اسی وجہ سے 2 دن پہلے یورپین کچھ لیڈرز ہیں، 7-8 یورپین کنٹریز کے لیڈرز ہیں، وہ سامنے آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے یوکرین کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا، فیصلہ بھی کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ملاقات کے اندر کیا چیز ڈسکس ہوگی، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گی، کیا مطلب پاسبلٹیز بن سکتی ہیں، کیا چیز جو ہے وہ کس چیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کیا جائے گا، اور کیا ڈیسیجن ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اچھا، یہ جو ایریاز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو یہ اس کے ساتھ بلیک سی بھی آتا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو اگر آپ جو گرافک اس کی لوکیشن دیکھیں تو یہ بالکل ٹرکی کا بھی یہاں پہ لگتا ہے، بارڈر لگتا ہے، ٹرکی کی سائڈ بھی لگتی ہے بلیک سی کے اوپر. اور اس کے کوریڈور جو ہے جہاں سے یہ پورا بلیک سی انٹر ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ٹرکی کے کنٹرول میں ہے. وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کوئی تحفظات ہیں، کنسرن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. لیکن اب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں حالیہ دنوں میں. ہو سکتا ہے کہ ایک تو پرسپیکٹیو یہ ہے کہ سرنڈر کر دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی ٹرمز کے اوپر پوٹن کو، پریزیڈنٹ پوٹن کو جو ہے وہ اگری کروا لیں گے، وچ از ڈیفینیٹلی ناٹ پاسبل. لگتا نہیں ہے ایسا، پاسبل ہی نہیں لگتا ایسا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. اب ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا یہ بہت امپورٹنٹ ملک تھے، دونوں آپس میں کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں. نکورنو کاراباغ کے اندر جنگیں بھی ہوتی رہیں ان کی آپس میں، یہ لڑائی بھی کرتے رہے، لیکن نکورنو کاراباغ جو ہے وہ اب ان کا کنٹرول جو ہے وہ آذربائیجان کا اس کے اوپر آ گیا، لیکن ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے. ٹرمپ کوریڈور، پیس کوریڈور جو ہے وہ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ جی بنائے گا، ٹرمپ بنائے گا، پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہوں گے، اور یہ آپس میں جو روڈ ہے، بیسیکلی اس کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ کچھ پارٹ جو ہے وہ آذربائیجان کا وہ دوسری طرف ہے، آرمینیا اس کے درمیان میں آتا ہے. تو وہاں پہ روڈ انٹرنیشنل جو اگر آپ اس کو سٹینڈرڈس کا کہیں، یا وہاں پہ روٹ ہونا چاہیے جہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ کوئی مڈل مین کی سیکیورٹی ہو، جو وہ سیکیورٹی کا مڈل مین کا کردار ادا کریں، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی تنازع نہ ہو. تو یہ ایک بریک تھرو کچھ دن پہلے ہوا وائٹ ہاؤس میں ہی. پریزیڈنٹ علییو اور آرمین پریزیڈنٹ دونوں وہاں پہ موجود تھے، بلکہ پریزیڈنٹ جو آذربائیجان کے، انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ نومینیٹ کر دیا نوبل پیس پرائز کے لیے. تو یہ بھی ایک امپارٹنٹ بات ہے اس کے اندر. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ریجن ہے، ظاہر ہے کہ یہ اٹ واز پارٹ آف یونائٹڈ، جو ایک یونین آف سوشلسٹ سوویت، جو آپ کو یو ایس ایس آر جو نظر آتا تھا، اس کا ایک پارٹ تھا. جارجیا، آذربائیجان، آرمینیا اور ایک سینٹرل ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، تو یہ رشیا تھا، ظاہر ہے رشیا کا پارٹ تھا. تو اب 1991 کے اندر یہ بھی ٹوٹ گیا تھا. تو اس کی امپورٹنس اگین بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اب آنے والے دنوں کے اندر کیا فیصلہ ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ. یہاں پہ کیا سچویشن بنتی ہے.